شب عاشور یہ شب عاشور کی مجلس ہے. بات چیزیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آج رسائی دور تک ہے. لہذا شب عاشور کی مجلس میں وہ باتیں بھی پڑھتا ہوں جو ہماری قوم کے لیے بدگمانیاں لوگوں میں پیدا کی جاتی ہیں. ہمارے دین، ہمارے عقیدے، ہمارے مذہب، ہماری رسم و رواج جو ملا ہوتی ہے اس کا دفاع ہمارے اوپر ضروری ہے. بہت سے اعتراض ہوتے ہیں اور لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ بھائی سب کو مانو، سب کو مانو. حق سے روکنے کے بہت سے طریقے ہیں. آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک تاریخ میں سارے واقعات درج ہیں. جو ہم پسند ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، جو باطل پرست ہے وہ باطل لے لیتے ہیں. جو سچوں کے ماننے والے ہیں وہ سچ لے لیتے ہیں، جو جھوٹوں کے ماننے والے ہیں وہ جھوٹ لے لیتے ہیں. اور دونوں یہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے لیا اور ہم نے حدیث سے لیا. بھائی قرآن میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو کیا آپ ہر چیز لے رہے ہیں؟ قرآن میں ہر چیز ہے. قرآن سے لوگوں نے ہدایت بھی پائی ہے اور قرآن ہی سے لوگوں نے گمراہیاں بھی پائی ہیں. قرآن کس لیے ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اگر یہ چاہتے ہو میرے بات کو بلانا ہو تو ان سے متمسک رہنا، یعنی کہ قرآن کو ہدایت کرنے والے یہ ہدایت دیں گے، یہ نجات دیں گے، یہ کامیابی ان کی منزل میں لے جائیں گے تمہیں. قرآن تو ہدایت کے لیے تھا، اہل بیت تو ہدایت کے لیے تھے، تو قرآن سے لوگ گمراہ کیسے ہو گئے؟ اس لیے گمراہ ہوئے کہ قرآن کو اپنے اعتبار سے لوگ سمجھنا چاہا ہے. جن لوگوں نے قرآن کو اپنے حساب سے سمجھنا چاہا وہ قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تجوید سکھائی جاتی ہے. قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. یہ تجوید کیا ہے؟ کس طریقے سے لفظ ادا کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں ملانا ہے، کہاں رک سکتے ہو، کہاں نہیں رک سکتے، کہاں رکنا جائز ہے، کہاں رکنا جائز نہیں ہے، کہاں رکنا بالکل واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اس طریقے کو نہیں استعمال کیا تو معنی بدل جاتے ہیں، مفہوم بدل جاتے ہیں، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ بدل جاتا ہے. اردو میں مثال یوں دی جاتی ہے کہ جیسے کہا جائے روکو مت جانے دو، تو یہ کہنے کا انداز یہ ہے کہ روکو مت جانے دو. لیکن اگر کہا جائے روکو مت جانے دو، مطلب بدلا یا نہیں بدلا؟ ایک جگہ کہہ رہے کہ روکو مت جانے دو، اس کا مطلب ہے کہ میں روک لو جانے نہ دینا. اور ایک جگہ کہ روکو مت جانے دو، تو یہ لفظ کی ادائیگی کتنے معنی بدل دیتی ہے کہ جس کو ہم بٹھانا چاہتے تھے اس کو آپ
میں یہ کہا گیا ہے کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا اگر وہ نماز پڑھنے میں سستی کرے۔ مثال کے طور پر مغرب کا وقت ہوا 7:06 میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 8 بجے پڑھ لیں گے، 9 بجے پڑھ لیں گے، 10 بجے پڑھ لیں گے، تو یہ آپ سستی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے وعید ہے، جہنم ہے، جو نماز کو ہلکا سمجھیں، نماز پڑھنے میں سستی کریں۔ اسی آیت کو پڑھ کے یزید نماز کا مذاق اڑاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ قرآن میں تو لکھا ہے نمازی جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ نہیں پڑھتا تھا کہ کون سے نمازی جہنم میں جائیں گے۔ توجہ چاہیے، یہ تو پڑھتا تھا کہ نمازی جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ نہیں پڑھتا تھا کہ کون سے نمازی جہنم میں جائیں گے۔ یہی معاملہ آج کچھ مسلمانوں کا ہے جو نادان نظر آ رہے ہیں، جو بے ایمان نظر آ رہے ہیں، جو کم علم نظر آ رہے ہیں۔ کہتے رونے سے کیا فائدہ، بی بی زینب نے منع کیا ہے۔ ارے یہ کوفے کی مثال دینے والوں، تمہیں پتا ہے زینب نے کوفے میں کیا کہا ہے؟ یہ زینب نے قاتلوں کو روکا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو نہیں روکا، اور یہ ہیبت زینب ہے کہ آج بھی قاتل رو نہیں پا رہا، آج بھی قاتل غم حسین میں رو نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ بی بی زینب کی مددگار تھی کہ تم لوگ رو رہے ہو، تم ہی نہیں قبول کیا۔ بہت سے طرح